ناظرین، یہ مکۃ المکرمہ میں شدید ہونے والی بارش کے مناظر آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ آپ جو منظر دیکھ رہے ہیں، اس میں بائیں طرف یہ ایک گلی ہے مکۃ المکرمہ کی، اور یہ ایک شارع کا منظر ہے۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑیاں کیسے ڈوبی ہوئی ہیں، حتیٰ کہ آدھے ٹرک بھی ڈوبے ہوئے ہیں۔ اور یہ ناظرین پہاڑوں سے جب پانی نیچے آیا تو ایسے کہ جیسے نہر بن گئی ہو۔ پانی کی آپ رفتار بھی دیکھیے، بہت تیز، اور یہ پانی اپنے ساتھ کئی گاڑیوں کو بہا کے لے گیا اور زیریں علاقوں میں یہ سارا جمع ہو گیا۔ بہت سارے گھروں کو نقصان پہنچا، اور گھروں کی جتنی بھی بیسمنٹ تھی وہ سارے پانی میں ڈوب گئے۔ دائیں طرف ایک پہاڑی کے ساتھ منظر ہے برج کا، جس میں آپ کو ایسے لگ رہا ہے کہ یہ جیسے کسی دریا کا برج ہے، جبکہ عام دنوں میں یہاں پر کوئی پانی نہیں ہوتا۔ اور ناظرین، پانی جب جمع ہوا تو آپ یہ شارع کے نیچے دیکھ لیجئے کہ بلڈنگ کے اوپر سے کسی نے یہ بنائی ہے ویڈیو، اور کس طریقے سے گاڑیاں ڈوبی ہوئی ہیں، اور کئی گاڑیوں میں لوگ بھی موجود تھے جو کہ اندر بیٹھے انتظار کر رہے تھے کہ کوئی آ کے ان کو ہیلپ کرے۔ کیونکہ ناظرین، اس طریقے سے ڈوبی ہوئی گاڑیوں سے نکلنا بھی ایک فن کی بات ہے، ایک تربیت کی بات ہے۔ ہر کوئی یہ نہیں جانتا، نہ ہی یہ عام مناظر ہوتے ہیں۔ یہاں دیکھ لیجئے کہ کس طریقے سے گاڑیاں ڈوبی ہوئی ہیں اور کتنا نقصان ہو گیا۔ ناظرین، یہ مکۃ المکرمہ ہے، دنیا کی سب سے مقدس جگہ ہے۔ ناظرین، اللہ رب العزت جو چاہے، جب چاہے، جہاں چاہے، وہ کچھ نہیں دیکھتا۔ اب مکۃ المکرمہ میں اس بارش کو ہم کیا لیں، یہ رحمت ہے یا زحمت ہے، واللہ عالم، اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے۔ لیکن سعودی عربیہ میں کئی سالوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے غیر ملکی لوگوں کو بلا کے وہاں پر نچایا جاتا ہے اور اس پاک سرزمین کی بے حرمتی کی جاتی ہے، وہ اس پہ بھی سب دنیا جو ہے وہ آنسو بہاتی رہتی ہے، لیکن کسی کے پاس میں کچھ نہیں ہے۔ جس کے پاس میں ہے وہ اپنا غصہ دکھاتا رہتا ہے۔ خیر، یہ قرب قیامت کے منظر ہیں ناظرین۔ یہ وہی پہاڑیاں ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ سبز ہو جائیں گی، اور ظاہر ہے کہ سبز کیسے ہوں گی کہ جب ان کے اوپر اتنی بارشیں ہوں گی پہاڑوں کے اوپر کہ ان کے اوپر گھاس اگنے لگے گی۔ تو وہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب پاکستان میں بارشیں بہت کم ہوتی ہیں۔ یہاں پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو سردیوں میں بارش ہو ہی نہیں رہی ہے، جس کی وجہ سے فصلوں کو بھی شدید نقصان اور بھی کتنے بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ اور ادھر مکۃ المکرمہ میں جہاں پر سالوں میں ایک بارش ہوتی تھی، اب آئے دن جدہ، مکۃ المکرمہ اور مدینہ المنورہ میں بھی آپ نے بارشیں دیکھی کہ کس قدر شدید ہوئیں اور کتنا سیلاب۔ اب یہ جو آپ منظر دیکھ رہے ہیں، گاڑیاں پانی میں تیرتی ہوئی، یہ بہت دل کو دکھا دینے والے منظر ہیں، اور لوگوں کا کتنا نقصان ہوا یہاں پر۔ لوگوں کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ یہاں بھی اتنا پانی جمع ہو سکتا تھا۔ اب یہ منظر، یہ بارشیں جو ہوئی ہیں ناظرین، یہ 5، 6 اور 7 تاریخ کو یہ 3 دن بارشیں ہوئی ہیں۔ گورنمنٹ نے مزید بھی فورکاسٹ اس کی ہوئی ہے، اور یہ بارشوں کا سلسلہ بہت پھیلا ہوا ہے۔ جبکہ آج بھی، یعنی آج 9 تاریخ کو بھی بریدہ کا ایک مقام ہے سعودی عربیہ ہے، وہاں پر شدید اولے پڑے ہیں کہ وہاں پر جیسے برف باری ہو گئی ہو۔ تو اللہ رب العزت حفاظت کرے اس زمین کی، کیونکہ ہمارے لیے بہت مقدس زمین ہے یہ۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھ لیجئے کہ عام شاہراہوں پہ یہ ٹرک بھی آپ کو ڈوبے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور یہ جو گاڑیاں ہیں یہ پانی میں تیری ہوئی ہے ہوا کی طرح۔ اور یہ دیکھیے ٹرک ہے ایک بہت بڑا، کس حد تک ڈوبا ہوا ہے۔ سدیلیہ آدم، یعنی کہ سدیلیہ عربی میں کہتے ہیں فارمیسی کو، فارمیسی یعنی میڈیکل سٹور کو، تو اس کے سامنے کتنا زیادہ پانی ہے۔ پہاڑوں سے نیچے پانی ایسے آیا ناظرین کہ جیسے نالے بہتے ہیں۔ اس دوران میں حرم شریف میں طواف اور عبادات کا سلسلہ جاری رکھا، وہاں پر بہت نظام کیا گیا ہے۔ یہاں دیکھیے دائیں طرف ناظرین کہ کس طریقے سے گاڑی ڈوبی ہوئی تھی، جو آپ نے منظر دیکھا تھا۔ تو شدید بارش، اتنی شدید بارش، یہ بھی منظر آپ دیکھ لیجئے، مکۃ المکرمہ کی پہاڑیاں اور سامنے سڑکوں کا حال، بجلی ایسے زور کی چمکی۔ اب یہ ناظرین دائیں طرف جو الاولیٰ کا علاقہ دیکھ رہے ہیں، یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا قصہ ہوا تھا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جانے سے منع فرمایا تھا، اور سعودیہ والوں نے اس کو ٹورزم کا مقام بنا دیا ہے۔ یہاں پر ہر نیشنلٹی کے لوگ آتے ہیں۔ اب یہ بھی دیکھ لیجئے، یہ وہ اشارہ ہے جو طائف کی طرف مکہ سے جاتی ہے، اور یہ ڈوبے ہوئے
लोग भी देख लीजिए। ये सामने जो मक्का टावर की बिल्डिंग, जो सबसे ऊंची क्लॉक टावर बिल्डिंग है, इसके इर्द गिर्द बादल आप देख लीजिए कैसे मंजर पेश कर रहे थे नाजरीन, और किस कदर पानी है नाजरीन। इससे अंदाज़ा लगा लें कि ये हरम शरीफ के कितने करीब तरीन जगह है। ये वो जगह है जो मवाक़िफ़ अल कुदई यानी पार्किंग कुदई से हरम शरीफ की तरफ आती है, और सारे उम्रा करने वाले इसी रोड से ही गुज़रते हैं। यहाँ ट्रक को देख लीजिए, ये वो ट्रक है जो ज़मज़म लेके जाता है मदीना मुनव्वरा में मक्का शरीफ से भर भर के। यहाँ भी देख लीजिए कैसे पानी आ रहा है। ये लेफ़्ट तरफ आप ये लिखा हुआ है अक़सम बिल्लाह अस्साद इतनाश ज़ोहरन बेतौफ़ीत तो बेतौक़ीत अल-मक्का। यहाँ लिखा हुआ है कि अल्लाह की कसम ये 12 बजे ज़ोहर का वक्त है मक्का के मुताबिक, ये कोई रात का वक्त नहीं है कि आप लाइटें देख रहे हैं। लिखने वाले ने ऐसे लिखा है कि इतना अंधेरा छा गया था। क्लॉक टावर देखें बादलों में डूबी हुई नाजरीन। हमारे यहाँ ये मनाज़र तो पहाड़ों पे नसीब होते हैं, और मक्का में जब बादल आते हैं तो इतने नज़दीक होते हैं कि ये देख लीजिए कि क्लॉक टावर के नीचे किस कदर बादल दिखाई दे रहे हैं, और ऊपर से वो दिलकश मनाज़र तो हैं, लेकिन सैलाब के लिहाज से ये नाज़रीन दिल को दुख देने वाले मनाज़र हैं। यहाँ भी आप देख लीजिए लोगों की कैसे गाड़ियाँ डूबी हुई हैं। क्या आप सोच सकते थे कि नाज़रीन मक्कातुल मुकरमा में इतनी ज़्यादा बारिश, जहाँ पर नाज़रीन घास भी नहीं उगती, पथरीली ज़मीन, पत्थरों वाले पहाड़ हैं, बहुत मजबूत ज़मीन है। यही तो वजह थी कि यहाँ पर जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम को यहाँ पर ला बसाया, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम बिल्कुल नन्हे से बच्चे थे, तो हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने यही तो कहा अपने खामन से कि मुझे कहाँ छोड़ के जा रहे हो, जहाँ पर कोई घास नहीं, कोई यहाँ पर कोई खाने पीने का कुछ सामान नहीं है। और आज देख लीजिए कि इसी सरज़मीन पे कितने दरख्त हैं, कितनी बारिशें हो रही हैं, और ये दुनिया की सबसे महंगी तरीन और सबसे मसरूफ़ तरीन जगह है जहाँ पर रात नहीं होती है। रात नहीं होती से मुराद है कि दिन रात मक्का शहर चलता रहता है, लोग घूमते रहते हैं सारी रात। हरम शरीफ की वजह से इबादत का सिलसिला जारी रहता है। ये सामने ट्रक देखिए तो ये एक गटर में डूबा हुआ है, इसका टायर एक गया हुआ है और ये टायर फंसा हुआ है जिसकी वजह से निकल नहीं सकता। बाकी ये जो आप मंज़र देख रहे हैं, ये इस बाकी गाड़ियों के भी डूबे हुए, तो बहुत दुख देने वाले मंज़र हैं। लोग अपनी गाड़ियों के पास खड़े होकर सिर्फ इंतज़ार ही कर सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। नाज़रीन, आप भी यकीन नहीं कर रहे होंगे कि जो आपकी आंखें ये मंज़र देख रही हैं, लेकिन ये सारे सच्चे मंज़र हैं, और ये भी कोई पुराने नहीं हैं, 1-2 दिन पुराने मंज़र हैं ये। और ये यहाँ पर आप देखिए कि ये दीवारें गिरी हैं, गाड़ियाँ पार की हुई थी, दीवारें ऐसी गिरी हैं कि उनके ऊपर ये सारी गाड़ियाँ तबाह हो गई हैं। ये रोड है जो आप टूटी हुई देख रहे हैं कि बस गुज़र रही थी कि सड़क टूटी और उसके बाद एक गाड़ी भी फंस गई। यहाँ पर देखिए जब ये मंज़र चल रहे थे तो लोग मक्कातुल मुकरमा में दुआएं मांग रहे थे, और बारिश के वक्त आपको मालूम है कि जो दुआ मांगी जाती है वो कबूल हो जाती है। तो हरम शरीफ में लोग गीले हो रहे होते हैं, लेकिन उनको परवाह नहीं होती कि हम गीले हो रहे हैं, हमारे कपड़े भीग रहे हैं। मक्कातुल मुकरमा का जो टेम्परेचर है वो इन दिनों 25-30 के रहता है, कि जैसे पाकिस्तान में मार्च के मौसम में होता है। वहाँ पर ज़्यादा सर्दी कभी भी नहीं पड़ती है जैसे इंडिया पाकिस्तान वगैरह में सर्दी पड़ती है। एक बंदा ये बाएं तरफ देखिए कि मदीना अल मुनव्वरा में जो बारिश हुई तो वो खुश हो रहा है कि देखें जी कैसे पानी बह रहा है, और वो खुश हो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र कर रहा है। जबकि दाएं तरफ मक्कातुल मुकरमा में ये ख़त्त सैरी कहलाती है, यानी हाईवेज़ कहलाती हैं, और हाईवे के ऊपर देखें कि किस तरीके से पानी खड़ा है कि ना गाड़ी आगे जा सकती है और ना पीछे। तो ये नाजरीन यहाँ पर ये देखिए जो गाड़ियाँ आपको फंसी हुई नज़र आ रही हैं, दाएं तरफ भी बाएं तरफ भी। ये जब पानी गुजरा था तो पानी नहीं देखता कि गाड़ी की डायरेक्शन किस तरफ करनी है, कि गाड़ी को बहाना है या बचाना है। पानी बहुत ज़ालिम होता है और पानी ही से ज़िंदगी है। पानी जब रहमत हो तो ये रहमत होता है, वरना ऐसे ज़हमत भी बन जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहतर जानता है, क्योंकि जो भी होता है वो अल्लाह के हुक्म से ही होता है। अल्लाह की तरफ से हम लोगों के लिए बहुत सारे इशारे होते हैं, लेकिन इंसान समझता नहीं है। यही नाज़रीन इंसान की बहुत बड़ी जो है वो कम अक्ली है कि हम लोग इन चीज़ों को नहीं। ज़लज़ला है तो हम लोग कहते हैं जी प्लेटें हिल गई हैं इसलिए ज़लज़ला आ गया है,
اور اگر بارش ہو جائے تو ہم کہتے ہیں جی کہ یہ تو بادل برس گیا ہے، بارش ہو گئی ہے، اس میں ہمارے لیے کیا نشانی ہے؟ جبکہ اللہ رب العزت کی ہر چیز میں کوئی نہ کوئی نشانی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، پیغام ہوتے ہیں۔ ناظرین، ایسا نہیں ہونا کہ اللہ رب العزت سامنے آ کے لوگوں سے کہے گا کہ اس وقت میں یہ سوچ رہا ہوں، اس وقت میں یہ محسوس کر رہا ہوں، یا میں ناراض ہوں یا میں راضی ہوں۔ انہی چیزوں سے اللہ رب العزت کے ناراض یا راضی ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ یہ بائیں طرف کے مناظر دیکھیے، یہ ناظرین ورکرز لوگ ہوتے ہیں جن کے یہ کمرے ہیں، اور یہ کمرے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کا سارا سامان، ان کے بیڈ پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جن سے یہاں پر پاکستانی جو ہے یہ اپنے پردیسیوں سے کہتے ہیں جی ہمیں آئی فون بھیجو، ہمیں یہ بھیجو، اور ناظرین وہاں پر ان کے کیا حشر ہوتے ہیں۔ یہی مناظر دبئی میں بھی ہوئے تھے، جب دبئی میں بارشیں ہوئی تھیں پچھلے سال اپریل میں اور مارچ میں، شدید بارشیں ہوئی تھیں جن سے دبئی ڈوب گیا تھا۔ ابو ظبی کے بھی یہی منظر تھے، کیونکہ وہاں انہوں نے بھی ایک مندر بنایا تھا۔ تو ناظرین انہوں نے بھی اب غیر مسلموں کو بلانا شروع کر دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت اپنی ناراضگی کا اظہار کرتا رہتا ہے ان طریقوں سے۔ یہ دیکھیے سڑک کیسے ٹوٹی ہوئی، سڑک کے بیچ میں، اور یہ گاڑیاں کیسے گری ہوئی، ایسے لگتا ہے کہ جیسے زلزلے سے زمین پھٹ گئی ہو، لیکن یہ سیلاب نے ایسی صورتحال کر دی ہے۔ تو ناظرین بڑی ہی یہ اعلیٰ مقام ہے، یہ ساری زمین جو مکہ المکرمہ کی ہے، یہ حرم شریف کی جتنی بھی زمین ہے، یہ ناظرین بڑی ہی پاک زمینیں ہیں۔ یہاں پر جو بھی ہوتا ہے اللہ رب العزت کے حکم سے ہی ہوتا ہے، یہ تو امن والی زمین ہے۔ اور اللہ رب العزت اگر یہ مناظر دکھا رہا ہے، اس طریقے سے بارش برسا رہا ہے، تو سمجھنے والوں کو سمجھ آنا چاہیے۔ یہ گھر کے مناظر دیکھ لیجئے، بائیں طرف دائیں طرف حرم شریف کے میں بارش ہو رہی ہے۔ یہ دیکھیے کیسے گاڑیاں ڈوبی ہوئی ہیں اور لوگ اوپر چڑھے ہوئے ہیں، دیواروں سے کھڑے ہو رہے ہیں۔ یہ ہے منظر جو آپ بائیں طرف دیکھ رہے ہیں کہ پہاڑوں سے پانی کیسے نیچے آ رہا ہے، کتنی تیزی سے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پہاڑوں کے اوپر بہت زیادہ بارش ہوئی، جس سے پانی اتنا زیادہ بہہ کے آیا کہ مکہ المکرمہ کے سارے نشیبی علاقے پانی سے ڈوب گئے، اور حتیٰ کہ حرم شریف کے بہت قریب کے علاقے بھی۔ تو ناظرین حرم شریف جو ہے دنیا میں سب سے زیادہ اس پہ خرچہ ہوا ہے، اس بلڈنگ پہ، ماشاءاللہ ثم ماشاءاللہ۔ سعودی عربیہ نے بہت کام کیا کہ حرم شریف کے ارد گرد اور حرم شریف کی اپنی عمارت میں ایسے انتظامات رکھے ہیں کہ یہاں پر پانی اب جمع نہیں ہوتا۔ جیسے 1940 میں سیلاب آیا تھا تو خانہ کعبہ کے بھی 2 میٹر اونچا دروازے تک پانی آیا ہوا تھا، آپ نے وہ تصویریں دیکھی ہی ہوں گی۔ یہاں بھی دیکھ لیجئے، یہ حرم شریف کے ارد گرد یہاں پر بارش تو ہے، لیکن لوگوں کا نہ آنا کام ہوتا ہے نہ عبادت کام ہوتی ہے۔ یہ ناظرین بارش کے 2 گھنٹے کے بعد کے بائیں طرف کے مناظر ہیں کہ جب پانی جمع ہو گیا تھا اور گاڑیاں ساری ڈوبی ہوئی تھی اور حرم شریف میں عبادات چل رہی ہیں۔ یہ بائیں طرف دیکھیے ناظرین، یہ مکہ المکرمہ کی مین شاہراہیں ہیں۔ مکہ ایک چھوٹا سا شہر نہیں ہے، کافی بڑا ہے، اور دور دور تک مکہ المکرمہ پھیل چکا ہے۔ اور یہ جو آپ علاقے دیکھ رہے ہیں، یہ کوئی بہت نشیبی علاقے بھی نہیں ہیں کہ آپ انہیں کہیں کہ یہ بہت نیچے ہیں، لیکن بارش ہی اتنی زیادہ تھی کہ جتنا بھی نظام تھا پائپوں وغیرہ کا، وہ اس پانی کو سنبھال نہیں سکا، اور جس کی وجہ سے اتنا زیادہ پانی جمع ہو گیا۔ جب بارش ہو رہی تھی تو دیکھ لیں کہ بالکل کوئی عمارت دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ یہ حرم شریف کے اندر سے کھڑے ہو کے بنی ہوئی تصویر ہے، حرم شریف کے چھت سے ہے، اور سامنے کی بلڈنگز نظر نہیں آ رہی ہیں۔ اتنی شدید بارش تھی کہ ناظرین مکہ والوں نے بہت عرصے کے بعد اتنی شدید بارش دیکھی ہے۔ ہوتی تو رہتی ہیں، لیکن یہ بارش بہت ہی زیادہ تیز تھی۔ اب یہ بائیں طرف کے بھی مناظر دیکھ لیجئے، بڑی کھلی شاہراہ ہے، اور یہاں پر اتنا زیادہ پانی کہ نظام زندگی بالکل مفلوج ہو کر رہ گیا۔ جبکہ یہاں پر اگر پاکستان میں بات کریں آپ، تو پاکستان میں بارش ہو ہی نہیں رہی ہے۔ پچھلے 4 مہینوں سے یا 4.5 مہینوں سے پاکستان میں بارش نہیں ہوئی ہے، جس کو بارش آپ کہہ سکتے ہیں۔ بس 2-3 دفعہ ایسا ہوا کہ مشکل سے زمین بھی گیلی ہو پائی، وہ بھی مشکل سے گیلی ہو پائی، اتنی تھوڑی بارش، فصلیں انتظار کر رہی ہیں بارش کا، نہیں ہو پا رہی۔ اور وہاں پر دیکھیے کہ زمین کا نظام کس طرف جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ تو ناظرین اس کو ویدر چینجنگ آپ کہیں یا جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں،
لیکن نظام زندگی تبدیل ہو چکا ہے۔ یہ شاید انسان نے ہی کر دیا ہے کہ وہاں پر اتنے زیادہ درخت لگائے کہ اتنی بارشیں ہونا شروع ہوگی۔ اب یہ لکھا ہوا ہے دائیں طرف شلالات الجبال مکۃ المکرمہ، کہ یعنی کس طریقے سے جھرنے جو ہیں مکہ کے پہاڑوں سے بہتے ہوئے آ رہے ہیں، اور ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے مری سوات کے علاقے ہوں اور وہاں پر آبشاریں بہہ رہی ہوں۔ جی ناظرین، یہ وہ مکہ کے پہاڑ تھے جو بالکل سوکھے ہوئے۔ ہم نے جب ان کو دیکھا تو یہ کالے رنگ کے نظر آتے تھے کہ جیسے گرمی سے تپش سے یہ پہاڑ جل گئے ہوں۔ اب بائیں طرف دیکھیے کہ یہ جدہ کی ایک سڑک کا منظر ہے کہ ایک ایجپشن یہ مصری بندہ ہے جس نے یہ دیکھیے کشتی بنائی ہوئی ہے پلاسٹک کی، اور اس پہ یہ تیر کے انجوائے کر رہا ہے۔ بڑے خوبصورت مناظر ہیں یہ۔ اب اس کو خوبصورت ہی ہم کہہ سکتے ہیں ناظرین، کیونکہ اللہ جس حال میں رکھے آپ کو شکر ہی ادا کرنا ہے۔ تو یہاں بھی آپ ٹرک دیکھ لیجئے کس طرف ڈوبے ہوئے ہیں۔ سدیلیہ آدم دیکھیے، یہ لیفٹ سائڈ پہ بن داؤد سپر سٹورز ہیں، سعودی عربیہ میں بہت مشہور ہیں، بڑے بڑے۔ اور دیکھیں کس طریقے سے ان کے سامنے یہ مین شارع ستین ہے، کس طریقے سے بھری ہوئی ہے سیلاب سے۔ اور جب گاڑی چل رہی ہے تو یہاں پر دیکھیے لگ رہا ہے کہ گاڑی دریا نہیں سمندر میں چل رہی ہے۔ اور یہ دائیں طرف آپ دیکھیے ایک بہت بڑی گاڑی جو اتنی بھاری ہے لیکن پانی نے اس کو کشتی کی طرح اٹھایا ہوا ہے بیچ میں ہوا ہونے کی وجہ سے۔ ان گاڑیوں میں کئی میں لوگ موجود ہیں نیچے۔ تو حی الزائدی مکۃ المکرمہ علاقے کا نام لکھا ہوا ہے جہاں کے یہ منظر ہیں دائیں طرف والے، اور بائیں طرف بھی یہ سدیلیہ آدم کے سامنے کے مناظر ہیں۔ اب گاڑیاں دیکھیے ناظرین، پانی جس طرف ان کو بہا کے لے جائے، جہاں بھی لے جائے۔ یہ دائیں طرف آپ دیکھیں تو مکۃ المکرمہ کی پہاڑیوں کے اوپر یہ سرخ رنگ کے جو آپ کو اینٹوں کے بنے ہوئے مکان نظر آ رہے ہیں، یہ بیسیکلی سرخ کلر کے بلاکس ہیں۔ تو جب برما سے یہاں پر پناہ گزین لائے گئے تھے، برما سے مسلمان لائے گئے تھے، تو مکۃ المکرمہ میں ان کو یہاں پر پناہ دی گئی تھی، تو انہوں نے یہ بنائے تھے۔ یہ آج بھی موجود ہے۔ تو یہاں پر مکہ کے حالات بالکل کچھ اور ہیں، اور دوسری طرف مکہ بالکل اور ہے۔ یہ بائیں طرف آپ غور کریں تو لکھا ہوا ہے یوم الاثنین 6/1/2025، یعنی کہ یہ سوموار کے منظر ہیں 6 تاریخ کے ایک، یعنی کہ جنوری کے مہینے کی ہیں۔ تو اس میں یہ دیکھ لیجئے یہ بارش اور یہ پانی اور کس طریقے سے تباہی مچی ہوئی۔ یہ بن داؤد ایک اور مارکیٹ ہے، اس کے بھی دیکھ لیجئے سپر سٹور کیسے ڈوبا ہوا ہے۔ اور دائیں طرف بھی دیکھیں تو کس طریقے سے ایسے لگ ہی نہیں رہا کہ یہ مکۃ المکرمہ ہے۔ جس مکۃ المکرمہ کو ہم نے دیکھا ہے وہ تو بالکل، یہاں تو بارش بھی نہیں ہوتی تھی، 4 سال بارش نہیں ہوتی تھی۔ پاکستانی بھی اس میں کافی آپ کو دکھائی دیں گے۔ دائیں طرف لکھا ہوا ہے دہانات BBC۔ دہانات کہتے ہیں پینٹس کی شاپ کو، جہاں پر پینٹ وغیرہ ملتے ہیں۔ تو یہ بھی دیکھ لیجئے ادھر کس طرف بڑی بڑی گاڑیاں ڈوبی ہوئی ہیں۔ یہ ایک بندہ سڑک کراس کرنے کی کوشش کر رہا ہے، رسک لے رہا ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ کتنا گہرا ہے، اور وہ جہاں سے گزر رہا ہے وہ شاید سڑک کے درمیان کی پارٹیشن ہے، ورنہ تو پانی کافی گہرا ہے۔ یہ بائیں طرف کے مناظر بھی دیکھ لیجئے کہ پارکنگ میں گاڑیاں کھڑی ڈوبی ہوئی ہیں، اور یہ دیکھیں دیواریں کیسی گری ہوئی ہیں، لوہے کی دیواریں بنی ہوئی ہیں۔ تو وہ تو اپنی منزل مقصود پر وہ لڑکا آخرکار پہنچ ہی گیا۔ تو یہ دیکھیے جی لکھنے والے نے کس نے لکھا ہے کہ مکہ پاک میں پانی، اور یہاں دیکھیے وہ کیسے آپ کو دائیں طرف منظر میں دیکھیں تو گاڑی میں آپ کو سعودی دکھائی دیں گے، وہ ابھی تک گاڑی میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ فارچونر گاڑی ہے تو وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ گاڑی رکے تو کہیں نکلیں، اور یہ نہ ہو کہ گاڑی ادھر آ کے نیچے گر جائے تو نیچے زیادہ پانی ہے۔ یہ دیکھیں جی کسی کے گھر میں پانی گھسا ہوا ہے اور بہت زیادہ پانی، بائیں طرف کا منظر، اور دائیں طرف وہ فارچونر گاڑی کو پانی بہا کے لے کے آ رہا ہے۔ سیلابی پانی بہت خطرناک صورتحال اختیار کرتا ہے۔ یہ ایک منظر کشی کی گئی ہے جی کہ جب سوکھی زمین پر اونٹ چل رہے ہیں تو کتنا خوبصورت منظر لگ رہا ہے، اونٹوں کا ڈرون سے لیا گیا ہے۔ تو ادھر بھی وہ گاڑی ان کی اٹک ہی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ
ہر ایک کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور ہماری اللہ سے دعا ہے کہ بارش ہمیشہ رحمت کا باعث ہی بنے۔ تو یہ منظر دکھانے کا مقصد صرف آپ کو یہ تھا کہ اللہ رب العزت جب چاہے، جیسے چاہے، جس طریقے سے چاہے، وہ اپنے بندوں کو اپنی نشانیاں دکھا سکتا ہے، خواہ زیادہ پھل دے کر، زیادہ دولت دے کر، یا بیماریاں تکالیف دے کر بھی وہ آزماتا ہے۔ تو اس چیز کو سمجھنا چاہیے، ہر چیز کو آپ اللہ کے ساتھ جوڑا کریں، یہی اللہ رب العزت ہم سے چاہتا ہے۔ تو آپ بھی دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت صاحب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ یہ منظر بھی دیکھیے، سپر مارکیٹ میں چھت کیسے بہہ رہا ہے، اور تمام مال اتنا قیمتی جو پڑا ہوتا ہے وہ کتنا خراب ہو گیا ہوگا۔